السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 69 ہے۔ باب نمبر 28، آب زدان، دا ایکواریم، حصہ اول۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے۔ محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے، قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے، درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے، زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے، غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے، آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے، وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے، چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم صرف دو پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں اور دونوں پر ہوا میں تب ہی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن۔ دو خوبصورت پر ہی ہیں اصل کاملیت، مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے، ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے، ایک پر والی تتلی مردہ ہے۔ سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں، انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن، وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ 6 دن قبل قصرے کاردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھیں۔ اندر داخل ہوتے نوشرواں نے گہری سانس لی اور پھر قدم اٹھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ چلتا آیا لاؤنج قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ آہٹ پہ اس نے صرف آنکھیں اٹھائیں جو بے تاثر سی لگتی تھیں، مردہ سی۔ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد اب ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم، وہ شیرو پہ نظریں گاڑے بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مگر یہ ایکواریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نوشرواں نے گردن موڑ کے دیکھا۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکواریم تھا جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا۔ اس کے شیشے کی مستطیل دیواروں میں ڈھیروں پانی جمع تھا۔ مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں۔ روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھیں کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں۔ تم یاد ہے یہ ایکواریم کون لایا تھا؟ نہیں، اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکواریم کے قریب آ رکا۔ وہ نوشرواں کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی اداس آنکھیں شیشے کے مچھلی کے گھر پہ جمی تھیں۔ شیرو نہیں بیٹھا، اسی طرح کھڑا رہا، متذبذب، خفا سا۔ تم 17 سال کے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے گیا تھا، تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے۔ تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے، مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تم البتہ بے نیاز سے تھے، ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ہماری باتیں سننے لگ گئے تھے۔ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا، مگر یہ بات ان کے منہ پہ نہیں کہنی تھی۔ ہمیں سمجھوتا کرنا تھا، صرف نظر سے کام لینا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہا تھا۔ اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھیں۔ مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں، ڈیڈ کھنکارے، مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا۔ وہ لوگ اوفینڈڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ڈیڈ تم پہ بہت غصہ تھے اور مجھ پہ بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں، مگر مجھے اطمینان تھا، 2 باتوں کا اطمینان۔ ایک تو یہ کہ تمہیں اتنی سمجھ ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکو۔ بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں، مگر چلو سمجھ تو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو
اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکویریم لایا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تاکہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنا بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے۔ وہ بولتے ہوئے آپ زیدان کی کانچ کی دیوار کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا، گویا کوئی لکیر کھینچ رہا ہو۔ شیرو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ مگر تم بھول گئے، بزنس میں دلچسپی لینا، اپنی سمجھ بوجھ، درست فیصلے کرنے کی طاقت، تم سب بھول گئے۔ میں نہیں بھولا، میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا، جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا جب اس کی مچھلیوں کی خوراک کا میں نے ملازموں سے پوچھا نہ ہو۔ میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگز میں جانے سے پہلے یہ ایکویریم یاد کرواتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تم ڈوب نہیں سکو گے اگر تیرنا سیکھ لو۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی، تم نے سعدی کو گولی ماری، تم نے علیشا کو واپس بلایا، اس کو کمپنی میں سے حصہ دیا، ملک سے بھاگنے کی بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی مچھلیوں کی حفاظت کرتا رہا، تم مجھ سے دور ہوتے گئے، زمر سے قریب ہوتے گئے، ممی سے بدتمیزی کرتے رہے۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی، مگر آج شام۔ اب کہ وہ پورا گھوما تو نوشروان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی خود پہ جمی ملال بھری آنکھیں دیکھیں اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آج تم نے پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کو دیوالیہ کر دیا، ہماری پیرنٹ کمپنی کو نقصان پہنچایا۔ تم نے اپنے ہی خاندان کے کاروبار کے خلاف وسل بلوئنگ کی، تم نے ہمارے کانٹریکٹس پہ تنقیدی پیپر لے کے پبلش کر دیا۔ آج تم نے میری کمر میں خنجر گھونپا تو شیرو میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی۔ تم نوشرواں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو، مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے، اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو۔ کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا۔ کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پہ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ میں اب تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جان فشانی سے لڑوں گا شیرو، کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ سب کھو چکے ہو۔ میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، مگر ہاں، تم نے مجھے آج بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے، اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا۔ کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے شیرو؟ نوشروان نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں۔ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، اور میں اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ بہت ہو گیا میرا نقصان، اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ شیرو نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ شیرو بھی نہیں رکا، خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کے جاتے ساتھ ہی بولی تھی، جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم۔ ہاشم نے گردن موڑ کے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بے عزتی بھولا نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت لگے گا ممی، تب تک میرے سامنے نہ آئے تو اچھا ہے۔ میری این جی او! آخر میں وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ جواہرات کا جسم تھرا اٹھا۔ یس سر؟ میری دوڑتی آئی۔ اس ایکویریم کو میرے آفس میں منتقل کروا دو، اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مدھم آواز میں ہدایت دے رہا تھا اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید، تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری۔ اگلی شام میں وہ دوبارہ ہسپتال آیا تاکہ اس اپاہج لڑکی کی خیریت اور طبیعت دریافت کر سکے۔ آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا اور سعدی اس سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی بو اور عجیب سی ویرانی در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ ابھی اسے چند طویل راہداریاں عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا اور دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا۔ اس نے رفتار سست کر دی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ ہسپتال بھی عجیب جگہ تھی، یہاں اگر عجیب سے احساسات ہوتے تھے، لوگوں کی آوازیں، شور، پکاریں اور ساتھ میں خاموشی، وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دی تھیں۔ اس نے ہینڈ سپرے کانوں میں ٹھونس دی اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کے دیکھتا مطلوبہ آیات کو چھوتا آگے بڑھتا گیا۔ دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی۔ وہ ان دونوں کو ملانے لگا،
شاید کہ اثر بڑھ جائے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکاری ہوئے شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا تھا۔ کتار در کتار بیڈ، کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زرد چہروں والے لوگ، وحشت سی وحشت تھی۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پہ فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بول نہیں رہا تھا، سوچ رہا تھا اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا۔ آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ فضل کرتے ہیں۔ فضل زائد دینے کو کہتے ہیں، حق سے اوقات سے بڑھ کر دینے کو۔ جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں۔ صرف مادی چیزوں، دولت، اولاد، کامیابی پہ شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقع پہ بھی شکر کرنا ہے، چانسز پر۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے، وہ برسوں پچھتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے۔ کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بساتا ہے، چاہے ساس سسر ہوں، کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو یا کوئی بوڑھا ملازم، کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر اپنے پچھتاووں میں ہم مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا، نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے، صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، مگر صرف پچھتانے کا کیا فائدہ جب اپنے ارد گرد ویسے ہی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی کرنے والی بصیرت ہی نہ رکھے انسان۔ ہم مسلسل رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ بڑے وعدے کیے اللہ سے، بڑی معافی مانگی، مگر پھر سے کر دیا، کمزور پڑ گئے، نفس کے آگے ہار گئے۔ اب روتے ہیں کہ سارا وقت مایوسی، ڈپریشن، میں تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اپنے پچھتاووں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ آخر کب ہم اپنے ارد گرد وہ تمام موقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں جو اللہ نے ہمارے پچھتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں؟ آخر کب؟ وہ سفید فرش پہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، چہرے پہ ملال سا تھا، ارد گرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مکدر کر رہی تھی۔ پھر مریضوں کی آوازیں، ہسپتال کے عملے کا شور سب سے بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈز فری کانوں سے نکال لی۔ مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور وہ بستر پہ ٹیک لگائے اٹھا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ چہرہ کھل اٹھا، سادی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بستر کی پائے نیتی پہ آ بیٹھا۔ وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا شور اور رش ہر پل بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ لڑکا اڑ اڑ کے رک رک کے اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سادی کو آگے جھکنا پڑا۔ اس کی ماں دوائیاں لینے گئی ہے اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا، یہ بات وہ بدقت سمجھ پایا تھا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ وہ اسٹور سے چیزیں چرا رہے تھے، میں نے شاپ کیپر کو بتایا تو باہر نکل کے وہ مجھے مارنے لگے۔ وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا لگا کر بولتا تھا۔ سادی مسکرا کے سنتا رہا۔ لڑکا بے چینی سے پھر سے گویا ہوا۔ آپ ٹی وی والے ہو نا سادی یوسف؟ سادی نے اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا اب وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی طاقتور کے مقابلے میں، اور آپ سب بہت بے وقوف ہو۔ وہ ہکلا کے بولا تو سادی کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر یک دم وہ دل کھول کے ہنس دیا اور غور سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھا۔ سانولی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا شہزاد کافی مضطرب اور بے چین نظر آتا تھا۔ اچھا، کیوں ہوں میں بے وقوف؟ وہ جواباً زور لگا کے کچھ بولنے لگا تھا، مگر سادی کی بات جاری تھی۔ کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ یا میں اس ملک کے گلے سڑے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں؟ نہیں،
یا میں چپ کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں، یا میں ان کے ڈر سے دبک کر بیٹھ نہیں گیا؟ کیوں شہزاد، تم جیسے نوجوان کو سعدی یوسف بے وقوف کیوں لگتا ہے؟ مگر وہ اس کو نہیں سن رہا تھا۔ کیا میں اس لیے بے وقوف ہوں کیونکہ میں ایک بے سود کوشش کر رہا ہوں؟ قید میں اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا، 30 کروڑ لے لیتا اور نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا۔ قصاص مانگ رہا ہوں میں، اتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہوں، اس لیے بے وقوف لگتا ہوں نا میں سب کو۔ اس کے لہجے میں جذباتی سا دکھ ابھر آیا تھا۔ لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا، اب کہ پورا زور لگا کے بولا، تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ پورا فکرہ بول کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سعدی یوسف بالکل ٹھہر گیا۔ کیا؟ ایئرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر، میری امی ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہے۔ آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امیر لڑکی کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کون؟ نوشرواں؟ وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھیمی کر لی۔ مگر ہم نے ایئرپورٹ کی ساری فوٹیجز چیک کی تھیں، 21 مئی کی اور اگلے ایک ہفتے کی، نوشرواں کہیں نہیں تھا۔ مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو کہ اس نے فوٹیج مٹائی ہے۔ فوٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ سب کو پتہ ہے یہ بات، تم بہت مشہور ہو، مگر تم نے کسی سے پوچھا نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سعدی یوسف پہ اوپر سے آ گری تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے، مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے۔ لڑکے نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بالآخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا۔ اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے اس آپریٹر کو یہ سب کہتے سنے؟ ہاں، میری امی جھوٹ نہیں بولتی۔ سعدی چند لمحے بس اسے دیکھے گیا، اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔ ہر آبلے پہ درج ہے تفصیل زندگی، مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی اذیتیں۔ وارث کی موت کے بعد اس کی آنکھوں پہ چھائی سرخ دھند ابھی ویسی تھی۔ اس روز اس نے زمر کو اپنی واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے ہوٹل بلایا تھا، جو گواہی دے سکے کہ فارس غازی قتل کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ حنین بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوٹل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ فارس خاموش تھا، علیشہ خاموش تھی، حنین خاموش تھی۔ وہ ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی۔ خود غرضی نہیں تھی، یہ بے بس سا سیلف ڈیفنس تھا۔ حنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ اسے فارس کو اس دن سب سے دور علیشہ کے پاس لے جانے میں اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ امی جب سے غم سے ذرا نکلی تھیں، اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصان گنوا رہی تھیں۔ زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس قصے کو بھول بھال جائیں۔ علیشہ کو اپنی فکر تھی، وہ یہاں ہاشم اور اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی۔ اسے اپنا جائز حصہ چاہیے تھا، مگر ایسے میں وہ ایک قتل کیس کی مشتبہ شخص کی اہل بائی بن چکی تھی، جو اس کے باپ کا رشتہ دار تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ فارس الگ پریشان تھا، زمر پہ غصہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ وارث کے باس سے ملنے کب جائے گی؟ وہ وکلاء اور پروسیکیوشن آفس کی ازلی سست روی سے واقف تھا، مگر اس وقت کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہر چیز غصے، فرسٹریشن اور پریشانی میں مبہم دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو فارس اسے فون کرنے لگا۔ کال بار بار ٹوٹ جاتی۔ رابطہ ممکن نہیں، اس نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اسے اب زمر پہ افسوس ہونے لگا تھا، غصے بھرا افسوس۔ وہ کتنی دیر اس کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتا رہا۔ حنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے پھر بھی آئی۔ وہ اب بور ہونے لگی تھی، مگر زمر نہیں آئی۔ زرتاشا نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرتاشا بولو۔ آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسوس ہونے لگا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ میں کام سے آیا ہوا ہوں باہر، کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی۔ میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں؟ یعنی کہ… اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ غصہ افسوس میں بدلا اور افسوس مایوسی میں۔ سپہر طویل ہوتی گئی اور امید چھوٹی ہوتی گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ بس اب وہ پروسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا۔ ساری عدالتیں گئیں جہنم میں، اب جو کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ اس نے حنین کو چلنے کا کہہ دیا۔
وہ اس وقت اتنے تنے ہوئے تاثر لیے ہوئے تھا کہ ہنا چوں چراں کیے بغیر اس کے ساتھ آ گئی۔ علیشہ کی جان چھوٹی تو اس نے ان دونوں کے جانے پہ گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے حنین کو ابھی گھر ڈراپ کیا ہی تھا کہ موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ فارس نے کال وصول کر لی۔ دوسری طرف جانے کون تھا اس نے کبھی رک کے نہیں سوچا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی گئی تھی جسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ ششتر رہ گیا تھا۔ ساری آوازیں، ساری آہٹیں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، بس کار کا رخ موڑ دیا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا مگر ہر شے سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہارن بجا بجا کے نہیں تھک رہے تھے، کار کی کھڑکی سے سر نکال کر اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ روڈ کی غلط سمت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ تھا، کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں تھی۔ اس کی بیوی کو گولیاں لگی تھیں اور اس کے سیل فون میں ہسبینڈ کے نام محفوظ شدہ نمبر ہسپتال والوں یا شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا۔ کوئی نام، کوئی نیک، کوئی اور حوالہ نہ تھا، صرف ہسبینڈ۔ ایسا رشتہ کہ جیسے سب کو پتہ ہو بس یہی بچانے آئے گا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں زنجیریں پھلانگتا، گملے گراتا بھاگم بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور سانس رک رک کے آتی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر وارث کی ہاسٹل کے کمرے کے باہر جا پہنچی تھی۔ ایک دروازہ تھا جسے وہ ہاتھ پاؤں مار مار کے کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک اور بے جان جسم منظر تھا یا وہ نفی میں سر ہلاتا راہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ کس سے کیا پوچھا، کون اس کو راستہ بتا رہا تھا، وہ نہ سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا، بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کی دیواریں ہوں، پانی کا فرش ہو اور گویا آنکھوں کے سامنے سفید دھند ہو۔ وہ اسے کچھ بتا رہے تھے۔ بہت سے لوگ تھے ادھر اور وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس کے قدم اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اسٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پہ سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی نظریں چادر پہ جمی تھیں مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تذبذب دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چادر چہرے سے ہٹائی۔ کسی اپنے کا مردہ چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایسا سفید، پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتے۔ ایسی آنکھیں تو وہ مذاق میں بھی بند نہیں کرتے، ایسے پتھر تو وہ ناراضی میں بھی نہیں بنتے۔ وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ سیاہ دھبا تھا، سفید دھند کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا۔ وہیں اسے گولی لگی تھی اور ایک سینے میں۔ وہ ہسپتال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے، زندگیاں اجاڑنا ہوتا ہے؟ وہ تھکا ہارا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پانی کا فرش یخ ٹھنڈا تھا مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا۔ سر نہوڑے وہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ وارث کی موت پہ اسے غصہ محسوس ہوا تھا، زرتاشا کی موت پہ خوف محسوس ہوتا تھا، ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس خوف سے رگوں کا خون تک سہم کے جم گیا تھا۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخت پروسیکیوٹر زمر کے طور پہ ہوئی ہے اور وہ سرجری میں ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ کون زمر؟ کیسی زمر؟ اس سے اب پرواہ نہیں رہی تھی۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا اور گویا پانی کا فرش دھیرے دھیرے اس سے نکل رہا تھا۔ وہ ڈوبتا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے یخ برف بنتا جا رہا تھا، سفید پڑ رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، آسمان تاریک ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں ماحولیاتی آلودگی کی گہری تہہ کی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون عبید گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتے جو کھانے کے ساتھ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی تھی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے ہارون اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آبی؟ اس نے نہیں سنا۔ سرخ رومال سر پہ اوڑھے ان کی خوبصورت بیٹی رک کر موبائل اسکرین پہ انگلی پھیرنے لگ گئی تھی۔ آبی؟ دوبارہ پکارنے پہ وہ چونکی، موبائل بجھا کے ان کی طرف سنبھل کے متوجہ ہوئی۔ سنے مسز کاردار اینٹی سوشل ہوتی جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں خبر، اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تو خبر رکھا کرو نا، مجھے وجہ جاننی ہے۔ تم یوں کرو، کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ، اس سے پوچھو کہ
بابا، وہ اکتا کے بولی تھی، اگر آپ کو مسز کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیں یا اپنے کسی جاسوس کو بھیج دیں، مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں۔ بیٹا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے تم اس کے پروپوزل پہ غور کر رہی ہو، لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں۔ آبی نے چونک کے ان کو دیکھا۔ کیسی شرائط؟ کچھ پیپرز ہیں، تم نے ان پہ ہاشم کے دستخط لینے ہیں، لیکن ایسے کہ اسے یقین ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو۔ اور آبدار نے زور سے کانٹا پلیٹ میں پٹخا اور موبائل اٹھا کے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ غصے اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کے وہ بس افسوس سے اتنا بولی تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی؟ آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اور میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی۔ مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے، نہ اسے کوئی امید دلانی ہے۔ آئندہ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں سنوں گی۔ برہمی سے بولتی وہ نیپکن پرے پھینکتی ساتھ سے نکل کے باہر چلی گئی۔ ہارون اثر لیے بنا اسی طرح سکون سے لقمہ چباتے رہے۔ ان کا ذہن اب اگلا لاہے عمل سوچ رہا تھا۔ جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا تھا۔ اس نے رک کر اسکرین دیکھی تو چہرے پہ ہیجان سا نمودار ہوا، پھر ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہاشم، آج پورے نام سے پکارا۔ ریڈ، وہ جیسے زخمی سا مسکرایا تھا۔ مل سکتی ہو؟ کیوں، خیریت؟ مل کے بتاؤں گا۔ انداز میں عجیب سی دھونس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کاٹ چکا تھا۔ وہ متذبذب سی کھڑی رہ گئی۔ چلتی ہے اب تو سانس بھی اس احتیاط سے جیسے گزر رہی ہو کسی پولیس رات سے۔ مور چال میں رات کا اندھیرا پھیلا تھا۔ زمر کے کمرے میں آؤ تو وہ صوفے کے کنارے پہ بیٹھی اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ فارس دوسرے کنارے پہ بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا۔ مصروف سی خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چونکے۔ زمر تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہانپتا کامتا جیسے بھاگ کے آیا ہو۔ فوٹیج تھی، نوشرواں کی فوٹیج۔ سعدی آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ وہ اسے کوہنی سے تھامے اندر لائی جس کا چہرہ اور بال پسینے سے تر تھے۔ تمہیں کیا ہوئے؟ فارس اسے یوں آتے دیکھ کے حیرت سے اٹھا۔ نوشرواں کی فوٹیج ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس تھی جس میں وہ 22 مئی کی صبح دبئی کے لیے بورڈنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بے چین سا صوفے کے کنارے بیٹھا۔ ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ہم نے سب پتہ کروایا تھا۔ فارس ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ہوتی تو ہمیں مل جاتی۔ ایئرپورٹ پہ ملازم ایک خاتون سے بات ہوئی ہے میری، ان کا کہنا ہے کہ فوٹیج آپریٹر نے مٹا دی تھی جب ٹرائل شروع ہوا تھا۔ وہ پھولی سانس کے دوران سب کچھ کہتا گیا۔ مطلب تم پی ایم ڈی سی والے کلرک کے پیچھے نہیں گئے؟ فارس نے اسے برہمی سے دیکھا تو جواباً سعدی نے صرف سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ اب ہمیں وہ فوٹیج کیسے نکلوانی ہے۔ چوری کروا سکتا ہوں میں، مگر پھر زمر کو دیکھا تو اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ چوری کی فوٹیج کورٹ میں قابل قبول نہیں ہوگی فارس، صرف وہی فوٹیج قابل قبول ہوگی جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس خود ہمارے حوالے کرے قانونی طور پہ، اور اگر وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے تو نہیں ملے گی۔ تو اس آپریٹر کو گواہ کے طور پہ بلائیں۔ سعدی نے بے چینی سے بات کاٹی۔ وہ تو ہو جائے گا اور عدالت کہے گی اگلی پیشی پہ آپریٹر کو حاضر کرو، مگر ہاشم کو چند دن مل جائیں گے اور وہ گواہ کو غائب کروا دے یا خاموش کروا دے گا۔ فارس ہلکا سا کھنکارا۔ جس شخص نے ہاشم کے پیسے کھا کے فوٹیج مٹائی ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا ہی کیوں؟ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ ان دونوں سے پوچھ رہی تھی اور دونوں جواباً اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھ سے کسی کو کام کیا، میرا کہیں قیام کیا، میرا سفر ہے در وطن، میرا وطن ہے در سفر۔ قتل سے 5 دن قبل وہ صبح بارش سے نہائی ہوئی تھی۔ قصر کاردار کا سارا سبزہ اپنی میل کچیل سے پاک، نکھرا اور دھلا دھلایا لگ رہا تھا۔ لاؤنج میں ملازم معمول کی صفائی کر رہے تھے۔ فیونا جواہرات کے کمرے کے باہر کھڑی حکم چلا رہی تھی۔ اب وہ میری سے نہ الجھتی تھی نہ برے موڈ میں رہتی تھی، بس مسکراتی رہتی تھی۔ جواہرات اپنے کمرے میں سست سی آرام دہ کرسی پہ بیٹھی اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ بال کیچر میں باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ بیزاری تھی۔ دفتن دروازہ کھٹکھٹا کر فیونا نے اندر جھانکا۔ جواہرات نے اکتائی ہوئی نظر اٹھائی۔ میری اجازت کا انتظار کیا کرو۔ سوری مسز کاردار، مگر مسز رفیقہ ملازم آیا ہے آپ کا ڈریس لے کر۔ وہ آپ ہی کا ڈریس ہے نا؟ احتیاطاً پوچھا۔ جواہرات چونکی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اندر بھیجو، گارڈز اس کو چیک کر لیں پھر بھیجتے ہیں۔
ایک مسکراہٹ کے ساتھ فیونا غائب ہو گئی۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ چند لمحے بعد مسز رفیع کا ایک ملازم ایک کھلا ہوا پیکٹ اس کے سامنے میز پہ رکھ رہا تھا۔ پیکٹ گارڈز نے کھول کے چیک کیا تھا، البتہ اس وقت کمرے میں صرف فیونا تھی۔ ایسے میں جب مسز رفیع کے ملازم نے جھک کے پیکٹ میز پہ رکھا تو جواہرات نے دیکھا اس نے پیکٹ تلے بھی کوئی شے رکھ دی تھی۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈال کے وہ سیدھا ہوا اور ادب سے باہر نکل گیا۔ فیونا کے جاتے ہی جواہرات نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور پیکٹ ہٹایا۔ نیچے چھوٹا سا سیاہ پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے وہ جلدی کھولا۔ اندر ایک موبائل تھا۔ اس نے اسکرین آن کی۔ اسی پل کال آنے لگی۔ احمر، یہ کیا طریقہ تھا موبائل بھیجنے کا؟ اگر گارڈز چیک کر لیتے تو میرا آدمی کہتا کہ یہ اس کا موبائل ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کم از کم آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ تو ملا۔ وہ دوسری طرف اطمینان کی سانس بھر کے بولا تھا، خیر یہ صحیح کیا تم نے، میں تو بالکل قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ واپس پیر پسار کے صوفے پہ بیٹھی اور تلخی سے فون میں بولے گئی، میری ہر حرکت پہ نظر ہے ان 2 ٹکے کے ملازموں کی۔ کیا کوئی ایک بھی ملازم آپ کا وفادار نہیں ہے؟ تم ہی ہو، باقی یہاں تو سب یوں لگتا ہے مجھ سے کوئی پرانا انتقام لے رہے ہیں۔ خیر تم بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ ابھی تک نہیں ہو پایا، احمر مایوسی سے کہہ رہا تھا، مگر آپ بے فکر رہیں، میں جلد کر لوں گا۔ جواہرات چونکی، ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، کہیں تو میری ساری رقم لے کر فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہے؟ توبہ کریں مسز کاردار، وہ برا مان کے بولا تھا، میں آپ کا وفادار ہوں، آپ نے مجھے نوکری دی، مجھے عزت دی، میرے لیے ایک مضبوط اور پرعزم مینٹور کا کردار ادا کیا، مجھے اتنا کچھ سکھایا، اور آپ کو لگتا ہے میں اتنا احسان فراموش، گھٹیا اور کمینہ ہوں کہ آپ کی دولت اور زیورات لے کر بھاگ جاؤں گا؟ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، مجھ پہ اعتبار کیا ہے تو پورا کریں، مجھے وقت دیں اور بے فکر ہو جائیں، آپ کی ساری چیزیں بحفاظت آپ تک پہنچ جائیں گی، وہ آپ کی امانت ہیں، اور ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا، مگر اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا۔ آخر میں وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ جواہرات کے ماتھے کی سلوٹیں ڈھیلی ہوتی گئیں۔ وہ نرمی سے مسکرائی، مجھے تم پہ فخر ہے احمر، کیونکہ تم میرا انتخاب تھے۔ اگر قسمت مجھے مہلت دیتی تو میں آنے والے برسوں میں تمہیں تراشتی، تمہیں سکھاتی اور تم ایک بہترین سیکیورٹی آفیسر بنا دیتی۔ خیر ایک دفعہ یہ ٹرائل گزر جائے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی۔ اور اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھا احمر سر ہلاتا ہوا سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا اور دوسرے سے وہ میز پہ رکھے زیورات اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ پلیٹینیم اور ہیرو سے جڑے زیورات کی چمک اس کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد آپ کے زیورات اور نقدی لے آؤں گا اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو ٹٹول کے دیکھنے لگا، پھر احتیاط سے میز پہ رکھے سیاہ بیگ میں بھرنے لگا۔ بیگ میں پہلے سے چند نوٹوں کی گڈیاں، چیک بکس، ٹریولر چیکس رکھے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے اوپر وہ پلاسٹک میں سیل کر کے زیور ڈال رہا تھا۔ تبھی گھنٹی بجی، وہ چونکا، پھر تیزی سے بیگ میں سارا سامان بھرنے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ احمر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی، پھر لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے جلدی سے اسے صوفے تلے دھکیلا اور فق چہرہ اٹھایا تو سامنے دروازہ کھول کے فارس اندر آ رہا تھا۔ احمر کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ تم؟ پھر غصہ آنے لگا۔ کسی مہذب آدمی کے گھر اس طرح تالا توڑ کے داخل نہیں ہوتے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ فارس حسب معمول ماتھے پہ بل لیے، گرے شرٹ میں ملبوس، آستین ذرا چڑھائے چلا آ رہا تھا۔ اس کے سامنے آ کر رکا اور سنہری آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ پھر اندرونی کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ اندر کوئی ہے؟ نہیں یار، آؤ بیٹھو۔ اس نے جھلا کے صوفے کی طرف اشارہ کیا، خود دانستہ کھڑا رہا۔ جس صوفے کے آگے کھڑا تھا اسی کے نیچے سیاہ بیگ رکھا تھا۔ اتنی صبح کون سی آفت آن پڑی تھی؟ برے موڈ سے وہ کہتے اب خود بھی بیٹھا تھا، کیونکہ فارس سامنے بیٹھ چکا تھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی تھی۔ پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ ایکسیس کرنے ہیں، ایئرپورٹ پہ گواہ ڈھونڈنا ہے، رات سے میسج کر رہا ہوں تمہیں، کہاں ہو تم؟ فارس خفگی سے کہتا بار بار مشکوک انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھتا تھا۔ میں نے سعدی کو موقع دیا تھا، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فارس کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر ایک دم جھک کے نیچے سے کچھ اٹھایا اور اوپر لایا۔ احمر کا سانس رک گیا تھا۔ وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو سلطان بنگش؟ پاسپورٹ کھولتے ہوئے اس نے نام پڑھا، پھر ابرو سے احمر کے صوفے تلے جھلکتے بیگ کی طرف اشارہ کیا، جو اسے جانے کیسے نظر آ گیا تھا۔ احمر نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے۔ تو پاسپورٹ کس لیے؟ تم میری ماں ہو؟
فارس نے پاسپورٹ میز پہ ڈال دیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو احمد شفیق کی شناخت کا یہ اختتام تھا؟ تم کوئی لمبا ہاتھ مار کے بھاگ رہے ہو، ہے نا؟ پھر وہ مسکرایا۔ اس بیگ میں ہوگا کسی کا لوٹا ہوا مال، ہے نا؟ دیکھو، میں تم لوگوں کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اب مزید یہاں ٹھہرنا میرے مفاد میں نہیں ہے، مجھے اپنا بھی سوچنا ہوگا۔ اور اسٹیپنی، ہم جس دن دوست بنے تھے میں جانتا تھا کہ تم ایک پیدائشی فراڈ ہو، اور میں نے تمہیں تمہاری ان کوالٹیز کے ساتھ قبول کیا تھا، اس لیے میرا خیال ہے تم درست فیصلہ کر رہے ہو۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، نہ کوئی ناراضی نہ کوئی شکوہ۔ احمد کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم نے شہر میں جتنے لوگوں کو مسز کاردار کی وجہ سے خفا کر لیا ہے، اس لحاظ سے تمہیں بہت پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ سوری، میں مزید تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ ہلکے سے افسوس سے بولا۔ فارس اداسی سے مسکرایا۔ آدمی تم انتہائی گھٹیا ہو مگر دوست اچھے ہو، جاؤ معاف کیا۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر کی چھت کے عین اوپر آسمانوں پہ سورج سنہرے انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ بارش کے پانی کو اس نے سکھا دیا تھا۔ بالائی منزل کے خالی ہال کے کونے میں زمر اپنی کرسی پہ بیٹھی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھی۔ سامنے میز کے ساتھ لینڈ لائن کا ریسیور اٹھائے کھڑا جنید دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مس سلیمہ سیل نہیں اٹھا رہی؟ گھر پہ فون کیا؟ زمر سر جھکائے فائل پہ کچھ لکھتے ہوئے بولی۔ جی، انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آفس فون کیا تو میری آواز سے آپ کا نام سن کے رکھ دیا۔ اب سیل ٹرائی کر رہا ہوں۔ اور جو خط میں نے اسے بھیجا تھا اس کی وصولی کی رسید آ گئی؟ جی، آپ کی دراز میں رکھتی تھی، جنید فون رکھ کے بتانے لگا۔ تھینک یو جنید۔ پھر اس نے سر جھکائے کام کرتے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے ٹرائی کریں؟ جنید اب موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے ہیلو سنائی دیا، اس نے جلدی سے فون زمر کی طرف بڑھایا۔ زمر نے اسی مصروف انداز میں اسے کان سے لگایا۔ حلیمہ، میں زمر یوسف بات کر رہی ہوں، آپ چند لمحے کے لیے میری بات سن لیں گی؟ اب وہ بولتی ہوئی کاغذ پہ لکیر لگا رہی تھی۔ میں آپ کے اسسٹنٹ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی، میں اپنا بیان صرف عدالت میں دوں گی۔ حلیمہ، مجھے آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اپنا بیان بدلنے پہ مجبور کرنا ہے۔ مجھے صرف آپ سے 21 مئی کی دوپہر کے متعلق چند سوالات پوچھنے ہیں تاکہ میں کیس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکوں۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ قانوناً مجھے مجبور نہیں کر سکتی، وہ درستی سے بولی اور فون رکھ دیا۔ زمر نے اسی مصروف انداز میں موبائل رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگی، جیسے اس سے زیادہ اسے اس معاملے میں دلچسپی نہ ہو۔ چند میل دور واقع اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے کارنر آفس میں حلیمہ ہاشم کے سامنے بیٹھی تھی اور جھرجھری لے کر اپنا موبائل میز پہ رکھ رہی تھی، اور ہاشم مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کونے میں ایک اونچی میز پہ وہ بڑا سا ایکواریم مصنوعی روشنیوں میں چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں اندر تیر رہی تھیں، کھیل رہی تھیں، ڈبکیاں لے رہی تھیں۔ اب سر؟ اب کچھ بھی نہیں، اس سے تم نے بات نہیں کرنی اور اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے۔ اب جو کہنا عدالت میں کہنا۔ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا رکھا تھا۔ بنے ہوئے بال، خوشبو میں بسا وجود، وہ مکمل تر و تازہ اور حشاش بشاش دکھ رہا تھا۔ شیرو کی پریس کانفرنس میں ہونے والے مالی نقصان کا شائبہ تک چہرے پہ نہ تھا۔ تیاری تو آپ نے مجھے کروا دی ہے۔ 21 مئی کو سعدی یوسف ادھر نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے جو میں نے اس کو کالز کی تھیں وہ بھی ذاتی وجہ سے کی تھیں۔ وہ پر اعتماد تھی۔ میں نے تمہیں ایگزامینیشن ان چیف کی مشق کروائی ہے، اس کے بعد کراس ہوگی، وہ کراس کے ذریعے تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اور میں کیا کروں گی پھر سر؟ بے وقوف وکیل وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کراس کے دوران ان کا گواہ مخالف وکیل کو ہرا دے اور اسے خود کو جھوٹا ثابت کرنے ہی نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہرانے والی باتیں ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں کہنی ہوتی ہیں، کراس میں صرف سروائیو کرنا ہوتا ہے، دفاع کرنا ہوتا ہے، کم سے کم نقصان کرنا ہوتا ہے اپنا۔ اور میں اس کے سوالوں کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ اس کی آواز میں فکر مندی در آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنا کیس تو تیار کرے مگر ساتھ میں مخالف کا کیس بھی تیار کرے۔ کبھی کبھی میں اپنے مخالف کے لیے جتنے اچھے دلائل اور نقطے ڈھونڈ کر لکھتا ہوں، کورٹ روم میں وہ اتنے اچھے نقطے پیش نہیں کرتے۔ خیر، اب میں زمر کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ میز کے کونے پہ آ بیٹھا تھا اور سامنے بیٹھی توجہ سے سنتی حلیمہ سے کہہ رہا تھا،
مس سلیمہ، کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو اس وقت سعدی یوسف کو کال کی تھی؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ پچھلے کئی سال سے اس پر میں ملازمت کر رہی ہیں اور ہمیشہ اپنے مالک کا ساتھ دیتی آئی ہیں اور اب بھی اس کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں؟ ایسے سوالات پہ میں اعتراض کروں گا تو وہ ٹون بدل کے یہی سوال مختلف انداز میں پوچھے گی۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے ہاشم کاردار کی کمپنی سے قرضہ لے رکھا ہے جو قسطوں میں ادا کرنا ہے اور آپ ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ رات دیر تک آفس میں کام کرتی ہیں اور آپ کی اپنے باس سے کافی فرینکنس ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے اپنے باس سے تعلقات ہیں؟ کیا وہ اس طرح کا الزام بھی لگا سکتی ہیں؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے، اسے تمہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ سخت سے سخت زبان استعمال کرے گی، تلخ انداز اپنائے گی، تیز تیز سوالوں کی بوچھاڑ کر کے تمہیں کنفیوز کرے گی۔ اس لیے اب میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات کی مشق کروانے لگا ہوں، اوکے؟ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ شیور سر۔ حلیمہ ذرا ٹھہری، پھر آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ یہی کہ میں نے اور شیرو نے یہ سب واقعی کیا ہے یا نہیں؟ حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے یہ کیا ہے اور مجھے 10 بار موقع ملے تو میں 10 بار یہ کروں گا۔ اب ہم پریپ کر لیں؟ حلیمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا کے یس سر بولی تھی۔ وہ اب کاغذ اٹھا کے سوالات پھر سے دہرانے لگا تھا۔ چہرہ اسپاٹ اور مطمئن تھا۔ واپس پورٹلی ایور آفٹر کی بلائی منزل پہ آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پہ سوالات لکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا، ان کی سیکرٹری تو ملنے پہ راضی نہیں ہوئی، اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی؟ مجھے جرا کے دوران گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے جنید، آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ ابھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی۔ ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مال و منال، ابھی سے ذہن میں سب زاویے زوال کے رکھے۔ قتل سے 3 دن قبل قصر کاردار کا سبزہ زار اس شام برقی کمکموں اور روشنیوں سے منور تھا۔ اونچے درختوں کے گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مرکزی سٹیج پہ فنڈ ریزنگ تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا۔ ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی، مسکرا کر مہمانوں سے چند پل ٹھہر کے گپ شپ کر رہی تھی۔ سیاہ جھلملاتی ساڑی اور نگینوں سے مزین وہ بے حد تر و تازہ اور خوبصورت دکھ رہی تھی، اور اس اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی۔ محفل موسیقی ابھی جاری و ساری تھی جب جواہرات برآمدے کے زینے عبور کر کے اندر جاتی دکھائی دی، جیسے کوئی بھولی چیز اٹھانے جا رہی ہو۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئی۔ وہاں چند ہی لوگ تھے جو یا تو موبائل پہ لگے صوفوں پہ نیم دراز تھے یا ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس کو نہیں بلایا تھا تو پھر؟ وہ سفید چادر سر پہ جمائے اس کی طرف پشت کیے کھڑی دیوار پہ نصب فوٹو فریمز دیکھ رہی تھی۔ فریمز ڈیجیٹل تھے، ان کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا کی طرح چل پھر رہی تھیں۔ چند سیکنڈز کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو۔ 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھو تو ہاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصویری کہانی سامنے آ جاتی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی، گوری رنگت اور گہری آنکھیں، مسکرا کے جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات سست روی سے قریب آئی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اگر آنا چاہتی تھی تو مجھے کہلوا دیتی، میں دعوت نامہ بھجوا دیتی۔ جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چادر والی عورت ذرا سا مسکرائی۔ لوگ اب مجھے خوشی سے دعوتوں میں نہیں بلاتے جواہرات، جب سے تمہارے اس پالتو نے میری زندگی کی جھوٹی کہانیاں زبان زد عام کی ہیں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جواہرات حیرت سے بولی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کے اس اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت نے گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے مڑ گئی اور گردن ذرا اٹھا کے اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی۔ تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دنیا تم پہ رشک کرتی تھی، حسد کرتی تھی، مگر پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تل ملا کر بولی، مگر عورت بولے جا رہی تھی۔ اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کے چلی گئی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے رپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال بن کے نہیں آیا۔ بہت ہو گیا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، وہ دبا دبا سا غرائی تھی۔
ठहरने आई भी नहीं थी मैं। वो पूरी उस तरफ घूमी और जवाहरात की सुलगती आंखों में झांका। सिर्फ ये बताने आई थी कि मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। कभी लगता था इसको आने में बरसों लगेंगे, मगर यूसुफ का शुक्रिया, ये तो जल्द आ गया। गेट आउट! वो लाल भभू का चेहरा लिए दरवाजे की तरफ बाजू लंबा करके बोली। जवाहरात, सफ़ेद चादर वाली औरत 2 कदम करीब आई और तासुफ से उसका चेहरा देखा। आजकल तुम्हारी तबाही में सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तुम्हारे बेटे यूसुफ, हारून उबैद सब सीर होकर अपना हिस्सा डाल लें, तब भी मेरा हिस्सा पूरा नहीं होगा। तुम्हारी आंखों में देख के बस इतना कहना था कि आखिरी हिस्सा मैं डालूंगी और तुम उसे याद रखोगी। फिर वो उसके साथ से निकल के चली गई और जवाहरात गुस्से और बेबसी से कांपती खड़ी रह गई। बाहर से ऊंचे सुरों में बजती मौसीकी की आवाज़ें हुनूस सुनाई दे रही थीं। लाउंज के मेहमानों को यहीं छोड़ के बगली राहदारी में आगे आओ तो सामने जीने थे जो नीचे जाते थे। उनको फलांग कर उतरते जाओ तो आगे एक तवील राहदारी थी। दोनों अतराफ में खुले दरवाजे थे जो मुलाजमों के कमरों में खुलते थे। मज़ीद आगे आओ तो आखिर में किचन था। कसर की पुश्त पे सब्ज़ाजार नशेब में था, इसलिए गो कि किचन बेसमेंट में बना लगता था, मगर उसकी पिछली तरफ सब्ज़ाजार में ही खुलती थी। किचन के खुले दरवाजे से अंदर झांको तो वहाँ मुलाजिम निदारत थे। सिर्फ 2 नफूस मौजूद थे। एक हाशिम जो काउंटर के पीछे खड़ा था और ब्लेंडर के जग में कटे हुए फल कैन से निकाल के उंडेल रहा था। शर्ट के आस्तीन पीछे को मोड़ रखे थे और कोट सामने कुर्सी की पुश्त पे डाल रखा था। और दूसरी आबदार जो काउंटर के उस तरफ ऊंचे स्टूल पे बैठी उसे सुकून से देख रही थी। ना कोई डर था ना कोई खौफ। आदतन वो कान में लटकते आवीज़े को 2 उंगलियों से मसल भी रही थी। आवीज़े सब्ज़ थे उसके लिबास और आँखों की तरह, और सुर्ख रुमाल माथे से ऊपर बंधा था। नज़रें हाशिम की पुश्त पे जमी थीं। मैं चाहता था हम डिनर करें, मगर तुम इसी पार्टी में डिनर एडजस्ट करना चाहती हो तो मैं यही कर सकता हूँ। वो ब्लेंडर का ढक्कन बंद करके उस पे हाथ रखे बटन ऑन कर रहा था। यकदम जूं की आवाज़ आई तो आबदार कुछ कहते कहते रुकी। फिर ब्लेंडर रुका तो वो बोली, मुझे नहीं पता था ग्रिम रीपर इतना माहिर बारटेंडर भी है। हाशिम धीरे से हंसा, ज़ख्मी सी हंसी। सर झुकाए वो अभी तक ब्लेंडर के साथ लगा था। ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा बहुत आता है। अब तो लगता है कि जो सीखा था वो भी भूल गया। आवाज़ में आंच थी। तो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आबे की आवाज़ ज़रा मध्यम हुई। नज़रें सामने खड़े हाशिम पे जमी थीं। वो चौकन्नी थी मगर खौफज़दा नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बुरी आदत पड़ गई थी। वो अब ऊपर बने स्टैंड में उल्टे लटकते गिलास निकाल के काउंटर पे रख रहा था। नज़रें आबी की बजाय अपने काम पे थीं। मुझे जब कोई खिलौना पसंद आता, कोई किताब अच्छी लगती, मैं उसे लेने की ज़िद करता, रोता झगड़ता, बस किसी तरह वो मुझे मिल जाए। डैड को ये बात सख्त नापसंद थी। कुछ अरसा उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे मेरी सारी जमा की हुई कॉइन कलेक्शन ले ली। अब वो गर्दन झुकाए जग से गिलास में रस उंडेल रहा था और उन्होंने कहा कि महबूब शय को छीन कर लेने या चुराने से चीज़ तो मिल जाएगी, मगर मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। जिनसे मोहब्बत होती है उनको मजबूर नहीं किया जाता, उनको अर्न किया जाता है। उन्होंने वो एल्बम कहीं छुपा दिया था। मुझे चंद पहेलियाँ बताईं, याद नहीं क्या थीं, मगर मैंने फिर उसको खुद ढूंढा। शायद किसी दोस्त को दे आए थे। मैंने उस आदमी को कन्विंस किया कि वो मुझे एल्बम दे दे, शाइस्तगी से, नरमी से, दलील से, और वो मुझे मिल गई। शेरू में डैड कभी ये आदत नहीं डाल सके, मुझसे कभी निकाल नहीं सके। अब मुझे फ़तह को मेहनत करके हासिल करना अच्छा लगता है रेड। यही वजह है कि चाहूँ तो सादी यूसुफ के सारे ख़ानदान को एक बम ब्लास्ट में ख़त्म कर दूँ, मगर नहीं, मुझे अपने भाई और अपने ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला हासिल नहीं करना, बल्कि जीत के आना है। आबदार के चेहरे के कई रंग बदले, बाले को मसलते हाथ में तेज़ी आ गई। वो सोचती नज़रों से उसे देख रही थी। मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। अभी नहीं। उसने एक गिलास आबी के सामने रखा और दूसरा अपने सामने। फिर बैठा नहीं, हथेलियाँ काउंटर पर रखे वो उसे नर्म से ज़ख्मीपन से देखे गया। अभी तुम्हारे पास चंद दिन हैं, इसके बाद तुम जो भी फ़ैसला करोगी मुझे कबूल होगा। तुमने जो उस रोज़ मुझे टेक्स्ट भेजे थे उनका क्या मतलब था? उसने जी कड़ा के पूछा। हाशिम उसी तरह उसकी आंखों में झांके गया। मतलब तो साफ जाहिर था। मैंने तुम्हारी और फारिस की एक तस्वीर दिखा के पूछा था कि क्या ये सच है। तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने 2 तस्वीरें भेजकर ये बताया था कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता।
وہ 2 تصویریں زرتاشا اور زمر کی تھیں۔ زمر کی کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پرس میں رکھے اس کے فون کی اس چیٹ میں سے اس نے کیا یہ سچ ہے والا پیغام اور زرتاشا اور زمر کی تصویر مٹا دی تھی۔ صرف وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا والا پیغام اور اپنی اور فارس کی تصویر رہنے دی تھی۔ اسی طرح اس نے وہ چیٹ فارس کو دکھائی تھی۔ تم جلد جان جاؤ گی، میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہے۔ کیا تم نے فارس کو بتایا؟ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کے پوچھا۔ یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے؟ ہاں بتایا تھا، وہ بے نیازی سے کہہ کے اپنے گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ گڈ، ہاشم مسکرایا، زخم زخم مسکراہٹ۔ وہ مشہور ہو چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاشم، وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی۔ میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہا ہوں۔ اس نے شانے اچکائے اور گلاس اٹھا لیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، جیتنا چاہتا ہوں، اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں اور ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ آبدار کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ہاشم پہ جمی نظریں ساکت ہو گئیں۔ تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا، ساتھی کو زہریلی سرنج دی، اس کی فرار میں مدد کی، فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ تم نے ہر قدم پہ مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پہ تم پہ اعتبار کرتا رہا۔ آبدار کی گردن میں تھوک نگلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی دکھائی دی۔ کیوں کیا تم نے یہ آبی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا؟ میں صرف ایڈونچر چاہ رہی تھی، وہ ذرا سا ہکلائی۔ تو پھر اب میرا ایڈونچر بھی دیکھنا۔ مجھے نقصان دو گے کیا؟ تمہیں کبھی نہیں، مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چبا چبا کے ایک ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا، کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اس کا گلاس انچھوا بھرا ہوا میز پہ رکھا رہ گیا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ تیرگی نے کمان سنبھالی ہے، چاند اور کہکشاں کدھر جائیں۔ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ پر پھیلائے اس کے سارے بھید ڈھانکے ہوئے تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر نیم اندھیرا سا تھا۔ اوپن کچن کی بتی جل رہی تھی یا پھر احمر کے کمرے کا نائٹ بلب۔ وہ بیڈ پہ لمبا لیٹا، موبائل دونوں ہاتھوں میں لیے ٹھک ٹھک ٹائپ کیے جا رہا تھا، ساتھ میں جمائی روکنے کو منہ پہ ہاتھ بھی رکھتا۔ یہ تو طے تھا کہ نیند تب آنی تھی جب بیٹری ختم ہو جاتی، سو وہ بنا کسی فکر کے لگا ہوا تھا۔ فیس بک پہ مختلف لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا وہ صفحہ نیچے کرتا جا رہا تھا جب باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ چونکا، پھر کسی خیال کے تحت گہری سانس بھری اور تیزی سے بستر سے نیچے اترا۔ شریف لوگوں میں کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے فارس غازی، چاہے آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو تو اس کے گھر یوں بنا پوچھے نہیں داخل ہو جاتے۔ سلیپر پہنتے ہوئے وہ زور سے چلایا تھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ میرے گھر کے باہر لگی گھنٹی شکل دیکھنے کے لیے نہیں لگی، اس پہ انگلی رکھ کے اسے بجایا جاتا ہے غازی۔ آخر کب سیکھیں گے آپ؟ کیا تیسری دفعہ جیل جانے کے بعد؟ غصے سے بولتا وہ لاؤنج میں آیا اور بتی جلائی۔ لاؤنج سنسان پڑا تھا، کچن کی بتی ہنوز جل رہی تھی، مرکزی دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ احمر قدرے چکنا سا آگے آیا، احتیاط سے دروازہ پورا کھولا۔ باہر لابی خالی تھی، سنسان ویران۔ اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ کیا تلاشی لینے آئے ہو غازی؟ بیزاری سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور جیسے ہی واپس مڑا، کوئی نوکیلی سی شے اس کی گردن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا، اثر تیز تھا، فوری تھا۔ بصارت دھندلاتی گئی، مگر اتنا نظر آیا کہ سامنے 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریٹا پستول تھے۔ احمر پوری قوت لگا کے مڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 قدم بعد ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ فرش پہ آن گرا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم سن ہوتا جا رہا تھا۔ بصارت دھندلی ہو رہی تھی اور ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر تھے جو ہر دور میں بھاری نکلے۔ قتل سے 2 دن قبل
پارکنگ ایریا عمارت کی بیسمنٹ میں بنا تھا اور دوپہر کے باوجود اندھیر پڑا تھا۔ گو کہ مدھم سفید بتیاں روشن تھیں مگر عجب ہولناکی سی چھائی تھی۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سامنے سے چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بوٹس کی دھمک سناٹے کو چیر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قطار میں کھڑی گاڑیوں تک آیا اور جیب سے چابی نکالتے ایک سفید کار کے قریب رکا۔ تبھی اس کے پیچھے آہٹ سی ہوئی، قدموں کی چاپ جیسے کوئی کسی ستون کی اوٹ سے نکلا ہو۔ ریموٹ کا بٹن دبا کر کار کو ان لاک کرتے اس نے مڑ کر یوں ہی دیکھا تو ٹھہر گیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا نوجوان جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدھم اندھیرے، مدھم روشنی کے ملے جلے ماحول کے باعث ادھیڑ عمر آدمی نے آنکھیں سے کوڑ کے دیکھا۔ وہ چہرہ شناسا لگتا تھا مگر کون؟ جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی۔ اس کے مطابق بچہ اپنی پیدائش سے لے کر پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، اسے رنگ نظر نہیں آتے۔ بائی دا وے میں سعدی یوسف ہوں اور آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں موجود وہ آپریٹر ہیں جن کو کل صبح عدالت سمن جاری کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قصہ سناتے رک کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس نے اپنا تعارف دیا اور پھر بات جاری رکھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچپن میں اور پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک یا وائٹ لگتا ہے ہمیں، بیڈ گائز اور گڈ گائز، نیک لوگ، گنہگار لوگ۔ ہم کسی ایکٹر، اسکالر یا سیاستدان سے محبت کرنے لگیں تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسعود صاحب، جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہیں۔ کوئی گہرا سرمئی، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔ مسعود ادھیڑ بن میں کھڑا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ چابی ہاتھ میں تھی اور نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ سعدی بولتے بولتے قریب آنے لگا۔ قدموں کی چاپ نے پھر سے خاموشی کو چیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری چوائسز ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہلکے سرمئی ہیں یا گہرے سرمئی۔ اس کا فیصلہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، مگر نہیں۔ وہ اب اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور نفی میں سر ہلا کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا، میں نے 2 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ میرے مد مقابل جو شخص ہے اس نے میرے خاندان کے 2 انسانوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہیں جو ہم دونوں نے کیے۔ کیا یہ ہمیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے وہ بولتا رکا، نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ ہاشم کاردار نے 2 انسانوں کو قتل کرنے کا انتخاب کیا، مگر اس کے پاس دوسرے راستے بھی تھے۔ نیب میں کیس لڑتا اور خود کو بری کروا لیتا، یا پھر اگر فیصلہ اپنے خلاف آتا تو پلی بارگین کر لیتا، پیسے واپس کرتا اور رہائی مل جاتی، یا پھر وارث قاضی پہ چند الزامات لگوا کے اس کو جاب سے نکلوا دیتا، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا اور اس کو فوج خود پروٹیکشن دیتی۔ یہ وہ راستے تھے جو اس نے نہیں چنے، اس نے قتل کا راستہ چنا۔ مگر جب میں نے 2 قتل کیے تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ خود کو مرنے دوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، سروائیول کو چنا، ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دینے کو چنا بنسبت ہلاکت کے دوسرے راستے کے۔ آپ مجھے اور ہاشم کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، میرے پاس نہیں تھے۔ اس لیے میں یہاں آپ کو کچھ کہنے آیا ہوں۔ آدمی نے شانے اچکائے، جیسے ناسمجھی سے پوچھا ہو کہ کیا؟ اس کی چابی ابھی تک ہاتھ میں تھی اور ہاتھ بیچ ہوا کے رکا ہوا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اگلی پیشی پہ آپ کو پیش ہونا ہو۔ درمیان میں جتنے دن آئیں گے ان میں ہاشم کاردار آپ کو اپروچ کر کے آپ کو خریدنا چاہے گا۔ وہ آپ کو بہت سے راستے دکھائے گا، چناؤ کے لیے بہت سے انتخاب۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اور جو فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے کردار کا تعین کرے گا۔ آپ کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کیسے پاکستانی بن کر دکھانا چاہتے ہیں۔ اس سب کا فیصلہ آپ کا وہ انتخاب کرے گا جو آپ نہیں لیں گے۔ ساری زندگی مسعود صاحب وہ آپ کو ہانٹ کرے گا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کورٹ میں آئیے گا تو سچ بولیے گا۔ اگر آج جھوٹ بول دیا نا تو ساری زندگی آپ خود بھی اپنے کسی سچ پہ اعتبار نہیں کر سکیں گے۔
جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پہ خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کے بھول جاتے ہیں اور بھول کے کہہ جاتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس آدمی نے سر جھٹکا اور اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کو ہینڈل سے باہر کھینچتے اس نے پھر سے مڑ کے دیکھا۔ پارکنگ ایریا سنسان پڑا تھا، ستون نیم اندھیر نظر آ رہے تھے، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کبھی منظر بدلنے پر بھی قصہ چل نہیں پاتا، کہانی ختم ہوئی ہے کبھی انجام سے پہلے۔ کچہری کی راہداری میں وہی دانتے کی جہنم جیسا رش، شور اور افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا سعدی شہزاد کو سمجھانے کے لیے قدرے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اپنی امی کو سپورٹ کیا ہے اور وہ گواہی دے رہی ہیں۔ انداز میں تشکر تھا۔ بے ساکھی تھامے کھڑا لڑکا سر کو بار بار ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صحیح صحیح، اب اندر چلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو اشارہ کیا اور پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں کسی کلاس روم کی طرح خاموشی چھائی تھی۔ جج صاحب نے خاموشی سے کٹہرے میں کھڑی خاتون کو دیکھ رہے تھے، جس نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ سامنے کھڑی زمر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے نقوش اپاہج لڑکے کے مانند بنگالی سے تھے اور رنگت گہری سانولی۔ سعدی اس کو لیے پچھلی کرسی پہ آ بیٹھا۔ آج فارس نہیں آیا تھا، البتہ سعدی نے گردن موڑ کے دیکھا۔ قریب میں چشمے والا آدمی خاموشی سے بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ مسز عصمت، آپ کو پورا یقین ہے آپ نے آپریٹر مسعود عالم کو یہ کہتے سنا تھا؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ جی، مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے یہی الفاظ سنے تھے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جب آپ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے آئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے ایک کولیگ سے کہہ رہے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کاردارز کے لڑکی کی فوٹیج ہینڈل کر لی تھی پہلے ہی، اور ہینڈل کرنے سے ان کی مراد ڈیلیٹ کرنا تھی۔ آبجیکشن، گواہ سے رائے مانگی جا رہی ہے، وہ پیچھے سے اکتا کے بولا تھا۔ زمر امپریشن بنا چکی تھی، سو میں سوال واپس لیتی ہوں کہہ کے واپس مڑ گئی۔ ہاشم فوراً سے تاثرات بدل کے مسکراتا ہوا اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور کٹہرے کے سامنے آیا۔ مسز عصمت، مسکرا کے اس کو مخاطب کیا، کیا آپ نے مسعود عالم صاحب کو مجھ سے یا میرے خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے سنا؟ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ نے ان کو نوشرواں کاردار کا نام لیتے سنا؟ نہیں، مگر انہوں نے کاردارز کا لڑکا کہا تھا۔ اور ہاشم نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ اس پہ گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار کے دستخط موجود ہیں۔ کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ ہم اس ملک کے واحد کاردار نہیں ہیں؟ مجھے معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ان کے زمر کی طرف اشارہ کیا جانے کے بعد کی تھی۔ اور اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ 3 ماہ شاید۔ اور ان 3 ماہ میں آپ نے کبھی مسعود صاحب کی شکایت اوپر کی؟ میں نے کی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آف کورس آپ نے کی تھی۔ وہ مڑا اور اپنی میز سے چند کاغذ اٹھائے اور جب واپس عصمت بی بی کی طرف گھوما تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اور اس سے پہلے آپ ڈپارٹمنٹ میں 3 مختلف لوگوں کی شکایت کر چکی ہیں اور ان میں سے ایک کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ نام یاد ہے آپ کو ان کا؟ آبجیکشن یور آنر، مسز عصمت کے ریکارڈ کا گواہی سے کیا تعلق ہے؟ اوور رولڈ، جواب دیجیے۔ جج صاحب نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ طارق محمود، عصمت کی آواز پست تھی۔ جی بالکل، طارق محمود صاحب، جن کے خلاف آپ نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی شکایت کی تھی اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اور اوہ واو، اور ان کی سیٹ کا چارج آپ سنبھالتی ہیں نا آج کل؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے کھڑی ہوئی۔ کاردار صاحب گواہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اوور رولڈ مسز زمر، عدالت کو ان کا جواب سننے دیجیے۔ جی بولیے۔ جج صاحب نے خشک لہجے میں خاتون گواہ کو اشارہ کیا۔ جی، ان کا چارج میں سنبھالتی ہوں، مگر انہوں نے واقعی ہراسمنٹ کی تھی اور دوسرے کولیگز گواہ ہیں۔ مگر ہاشم اس کے ساتھ ہی جج صاحب کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، یور آنر، یہ صرف ایک ہیئر سے ہے۔ ایک ایسی خاتون جس کا کام ہی دوسرے کولیگز کی ٹانگ کھینچنا ہے، ان کے بیان پہ عدالت ایئرپورٹ سیکیورٹی کے کنٹرول روم آپریٹر کو سمن نہیں کر سکتی۔ خاتون ان کی جگہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ یور آنر، اگر یہ ہیئر سے ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس آفیسر کو کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا، ورنہ کاردار صاحب کا یہ الزام ہم کیسے رد کر سکیں گے؟ بس بس، ان دونوں کے ایک ساتھ بول اٹھنے کے باعث جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کے ان کو خاموش رہنے کا کہا، پھر ہاشم کو دیکھا۔ بات تو ان کی سننی پڑے گی۔ اگر انہوں نے فوٹیج کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کی تو ان کو کورٹ میں آ کر اپنی صفائی دینی پڑے گی۔
اس لیے اگلی پیشی پہ۔ وہ اب حکم جاری کر رہے تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت مغموم نظر آتی تھی اور اس کا اپاہج بیٹا حیران پریشان سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ میری امی جھوٹ نہیں بولتی کبھی، وہ کسی جاب لینے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہی۔ سب کو پتہ ہے، سعدی نے اداسی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ مگر یہ زیادتی ہے، یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں میرے دوست، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ سر جھٹک کے وہ قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر فوراً سے رخ پھیر گیا اور سر جھکا کے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنے لگا۔ سعدی نے گھڑی دیکھی اور سوچا کہ اگر فارس یہاں ہوتا تو کیا کہتا، مگر وہ تھا کہاں۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کا آہنی اونچا گیٹ اس کی کار کے نزدیک آتے ہی میکانیکی انداز میں سلائیڈ ہو کے کھلنے لگا۔ سٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے فارس چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ اس کے چہرے پہ معمولی سی فکر مندی تھی اور ماتھے پہ بل، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ گیٹ پورا کھل گیا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد وہ لان عبور کر کے آبدار کے کلینک کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ جینز پہ سرمئی وی گلے کی شرٹ پہنے آستینیں ذرا موڑ رکھی تھیں۔ کلینک کے اندر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا آبی فوراً گھومی، آنکھوں میں چمک تر آئی۔ شکر آپ آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ میں کورٹ جا رہا تھا۔ وہ حیرت بھری فکر مندی سے کہتا آگے آیا اور اس کی میز کے سامنے والی کرسی کھینچی، ساتھ ہی اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بدقت مقابل کاؤچ پہ آ ٹکی، دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ اب بتائیے کیوں پریشان ہے؟ وہ نرمی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ مسز کاردار نے کچھ کہا ہے؟ آبی نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر ہاشم ملا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ میری اور آپ کی تصویر بھیج کر اس نے ساتھ یہ کیوں لکھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ فارس ذرا چوکنا ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے کہا کہ فارس تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ مجھے آپ کی عورتوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ حنین یا زمر کا ذکر کیا؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، ان کا نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ آپ کے خاندان والے اتنے مشہور ہو چکے ہیں، ان کو وہ نقصان پہنچائے گا تو پہلا شک اسی پہ جائے گا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مگر میں… اس کا گلا رندھا۔ فارس نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے واہ! آبی کی گیلی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ آپ نے اپنی عورتوں کی خیریت جان لی تو کیسے ریلیکس ہو گئے؟ اور میرا کیا، جسے آپ نے اس سب میں دھکیل دیا؟ یاد رکھیے اس سب میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خوانہ سا تاثر ابھرا۔ میں اتنے دن سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں نا، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کے گارڈز کے ساتھ ان ٹچ ہوں، دن میں کئی دفعہ ان سے آپ کی خیریت پوچھتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کرتا ہوں، آپ کی کالونی کی CCTV کی لائیو فیڈ چیک کرتا رہتا ہوں، آپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اتنی دور سے جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ دور نہ ہوتے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ وہ ہلکا سا چونکا۔ سوری، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دور رہیں، آپ قریب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل پہ وقت دیکھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ آواز میں خشکی سی تھی، مگر وہ اسی بے خودی کے عالم میں اسے تکتے ہوئے بولی تھی۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو وہ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فارس غازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں، آنکھوں میں برہمی در آئی اور ایک گہری سانس لے کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک، تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، سچ میں، ورنہ وہ اور اس کی ماں مجھے مار دیں گے۔ فارس نے آنکھیں میچیں، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مسلا اور پھر نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدار صاحبہ کہ میں بہت گھاگ ہو چکا ہوں، اب کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے وہ ٹھیک کہتی تھی، آپ نہیں بدلیں، آپ نے صرف اپنی تکنیک بدلی ہے۔ کیا حفاظت کے لیے آپ مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آنسو ابھی کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا،
اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی حفاظت کی ضرورت ہے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا. برہمی سے کہتا وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا. وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی. اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا. وہ خشک لہجے میں کہہ کے آگے بڑھ رہا تھا. آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی. وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی. میرے احسان ہے آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں. زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدزنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا. گردن موڑ کے غصے سے اس کو دیکھا. اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا. میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت. وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما. کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس؟ معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو وٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے. کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پہ زیادہ فخر ہو رہا ہے. اس نے غصے سے کہہ کے دروازہ کھولا. اور اگر وہ نہ رہے؟ وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا اس کے الفاظ پہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے اگنیشن میں چابی گھسانے لگا. دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا، اس پہ آبی کے ہاتھ تھے. وہ آنکھوں میں دکھ، نفرت، غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی. اگر وہ مر جائے کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکے؟ فارس نے نظر انداز کرتی ہوئے کار سٹارٹ کی اور دروازہ زور سے کھینچ کے بند کیا. اب مجھے کال مت کیجیے گا. درستی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا. آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس قاضی. میں آپ کے لیے اتنا گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں. ٹوٹے دل کی بد دعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے. اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑیں اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا. خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے، ٹوٹے بکھرتے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر آپ کو میرے دل کے کرب کا اندازہ ہوگا. اسے دور جاتے دیکھ کے وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا. اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں. جس لمحے کار باہر سڑک پہ آئی اس نے ریس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آگے لے گیا. عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا، ہلکا اور آزاد. اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور یہ کیا نئی گھنٹی شروع ہو گئی ہے قتل سے 6 دن بعد، 5 دن بعد؟ ہے بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کوئی گیم ہے؟ ایسے نہیں بھائی، میں نہیں کھیل رہی. یہ کیا ہو گئے؟ مطلب ابھی سکون سے ہم نہیں رہ سکتے؟ آلریڈی کتنے قتل ہو چکے ہیں اس ناول میں، ابھی اور کوئی قتل ہونا ہے، اور اس سے پہلے کی ٹائم لائن شروع ہو گئی ہے. بھائی نہیں یار، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ اللہ، اب مرے گا کون یہ بھی نہیں پتا. زمر کی طرف بہت سے اشارے جا رہے ہیں. ہاشم جو اس کو پکچرز بھیج رہا ہے وہ عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس کو بلوا بھی لیا زمر کو اس نے. اور زمر کو پہلے بھی ایک وارننگ دے گیا تھا کہ میں تمہیں مس کروں گا. کیوں؟ وجہ؟ اور آبدار کو مارنے کی تو اس کے پاس بڑی اچھی خاصی وجوہات ہیں، لیکن آبدار یا زمر مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک مرے گی، یا پھر پہلے کی طرح ہی شاید ہوئے جیسے زرتاشا کو مار دیا تھا اور زمر کو گواہ بنانے کے لیے اس نے اس کو صرف نقصان پہنچایا تھا. کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن ہاشم کچھ تو کرے گا. لیکن اپنی اماں اور بھائی کو وہ کچھ نہیں کہتا. ان کو ہاں ان کو بھی کرتا ہے، لیکن ان کو خیر مارتا تو نہیں. اور بھائی کو تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. بھائی کو کہا ہے کہ تم نے مجھے دکھ دی ہے. یار بھائی اچھا ہے، صحیح بات ہے، بھائی بہت اچھا ہے ہاشم. اور اس نے نوشروان اتنا کچھ کیا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا. صرف اس نے کہا کہ جو ایکواریم ہے نا وہ آفس لے جاؤ میرے، اس کو بزنس کوئی نہیں آتا. اور جواہرات، وہ اس کو نا ساری چیزیں چھوڑو، اس کو ان زیورات کی اور ان کاغذات وغیرہ کی فکر ہے جو کہ ہارون عبید کی بیوی کی تھے. کیا نام تھا اس کا؟ تو وہ اس نے احمر کو دے دیے کہ وہ مجھے لا دو یا وہ سنبھال لو، ایسا کچھ کہا ہے. اور احمر نے تو اپنے ہی بھاگنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. اور احمر کو اب کس نے مار دیا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ جو صاحبزادی صاحبہ تھی نا، وہ تھی نا ایک،
وہ جس کے خلاف انہوں نے جس کا اسکینڈل بنوایا تھا، جس کو بے عزت کیا تھا، تو وہ شاید اب میدان میں آئی ہے، اور وہ آخر میں بھی اور بھی کچھ جواہرات کے ساتھ کرے گی، اور وہ احمر کو بھی شاید، کیونکہ احمر بھی تو اس کا دشمن تھا نا، تو شاید احمر کو وہ انہوں نے سوئی چبھوئی ہوئے گی. ہاں. اور فارس دیکھو، یہ آبدار یار، یہ آبدار کتنی نکمی ہے. پتہ کیا نا، جو محبتیں ہوتی ہیں، جو بھی مرضی کہہ لیں، جب اگلے والا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو بات ختم. پھر آپ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ ہم اس کو جیت لیں گے یا ہم بھی کہیں بس جگہ بنا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. چھوڑے نا، جو کتنا بھی کوئی خاص ہے، کوئی کتنا ہی کوئی قیمتی ہے، بھاڑ میں جائے. اگر وہ آپ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں چاہیے وہ انسان؟ اتنے آپ گئے گزرے ہیں، اتنے آپ میں اتنی سی سیلف ریسپیکٹ، کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے آپ میں کہ آپ اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. وہ کسی کا ہسبینڈ ہے، وہ آپ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا اور آپ اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا بات ہے کسی بھی انسان کے لیے، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے عورت ہیں، چاہے بچی ہیں، بچہ ہیں، بوڑھا ہیں، کوئی بھی ہیں. آپ کسی میں انٹرسٹ، ٹھیک ہے آپ کو کوئی پسند آ گیا، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن آگے کیا؟ آپ نے اس کو کنفیس کر دیا کہ ہاں مجھے آپ پسند ہو، لیکن وہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو. بات ختم، بس ٹاٹا گڈ بائے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ بس دور ہو جائیں خود کو. اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی، دوسرے ملک چلی جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش مارو. اور کیا؟ ایسے نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے آپ نے وہاں سے کٹ لینا ہوتا ہے، ورنہ آپ پھر زیادہ ذلیل ہوں گے، زیادہ رسوا ہوں گے اور اپنی سازشیں کریں گے. اور اب جیسے دیکھیں نا، یہ کیا کر رہی ہے، یہ اتنے طریقے لگا رہی ہے کہ وہ بس میری کال اٹھا لے، مجھ سے بات کر لے، مجھ سے مل لے ایک دفعہ. تو وہ اتنا اپنے آپ کو پھنسا چکی ہے. جواہرات کے ثبوت اس نے ان کو دے دیے، سب کچھ دے دیے، صرف اس کے ساتھ، فارس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ خوار ہو رہی ہے نا. تو یہ مت کریں، ٹھیک ہے؟ بڑی بہن آپ مجھے آپ ہی اکثر آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہو، تو اگر آپ مجھے آپ ہی مانتے ہو، ذرا سی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں عقل ہے، تو یہ عقل مجھ سے لے لیں. آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، افسانے ہوتے ہیں محبت کے، کہ ہاں محبت ہو گئی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو ہو گئی ہے محبت. یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ خوش قسمت ہے، لیکن آگے بھی تو دیکھیں نا کہ کس سے ہوئی ہے، وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، اس کی کیسے سٹینڈرڈز ہیں، کیا ہے وہ. نہیں صحیح تو بس کٹ لیں، ٹھیک ہے؟ حنین بن جائیں. یہاں پہ آپ نے آبدار نہیں بننا ہے، اوکے؟ ٹھیک ہے؟ اور تو کچھ خاص نہیں ہوا، بس زمر مرنے والی ہے یا پھر آبدار مرنے والی ہے یا دونوں بچ جائیں گی، کچھ ہونے والا ہے. اور ابھی بھی کیس بھی چل رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر مایا ان کو نہیں ملی ہے، اور وہ آپریٹر کو ہی مل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اینک والا پتہ نہیں کون ہے، لیاقت خان کی اینک والا، یہ بھی پتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سی چیزیں ہونی ہیں اور تھوڑا سا ناول رہ گیا. بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہو تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہو گئے 50 اور 50 2 اور تقریباً 7 8 9 اتنی قسطیں مزید آنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، رکھیں دعاؤں میں یاد. چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.